السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم چھٹا مخرج اور نمبر 10 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے مخرج نمبر 5 تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ چھٹا مخرج وسط زبان اور وسط تالو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جیم، شین اور یا نکالتے ہیں۔ جیم مطلب یہ جو زبان کا اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، جو تالو کی طرف ہوتا ہے، جب اوپر کا جو تالو ہے ہلکا سا وہاں پہ لگائیں گے تو یہاں سے جیم، شین اور یا نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7، ناظرین 7واں نمبر جو ہے یہ اس کو حافہ لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حافہ لسان یعنی زبان کا جو کنارہ جو حلق کی طرف ہے، اس کی دائیں جانب یا بائیں جانب اوپر کی جو داڑھوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہاں پہ غاد نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 8واں نمبر یہ طرف لسان کہلاتا ہے، اور وواحق ثنایا تک یہ جو اوپر کا تالو کا جو حصہ ہوتا ہے، یہاں سے لام مطلب لام کا جو مخرج ہوتا ہے، یہ زبان کی جڑ اور اس کی جو یہ آگے کا کنارہ اور ہلکا سا کنارہ جو ہے، ہلکا سا کنارہ جو اوپر کے جو سامنے کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کی طرف لگائیں گے تو لام اس کو یہاں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 9 یہ بھی لام کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں سے زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے، زبان کی نوک، اس کو جب ہلکا سا جو اوپر کے جو دانت ہیں، ان کی جو 2 دانت ہیں سامنے کے اوپر کے، ان کی جڑوں میں لگائیں گے ہلکا سا، تو یہاں سے نون کی آواز آئے گی، صحیح ہے۔ یہاں سے نون کا مخرج ہوتا ہے، یہاں سے نون کا مخرج نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 10واں مخرج، ناظرین نو کے زبان را نو کی زبان کا مطلب یہ جو زبان کی نوک ہوتی ہے اور اس کا جو برابر میں جو کنارہ ہوتا ہے را، یہ اندر کی طرف، ہلکا سا اندر کی طرف را، اس کی جو کروٹ ہوتی ہے زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں، ان کے جو تالو کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سا ہلکا سا یہ ٹکرائے گا تو وہاں سے را اس کا مخرج وہاں سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔